دوستوں، پرشین امپائر کا دارالحکومت مدائن جو کسی زمانے میں دنیا کی سب سے طاقتور اور امیر ترین شہر ہوا کرتا تھا، اس شہر کے مرکز میں پرشین بادشاہ کا مشہور سفید محل واقع تھا، جہاں پرشین سلطنت کے بیش بہا خزانے محفوظ کیے گئے تھے۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتح کے بعد اسلامی فوج مدائن میں موجود تھی اور خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کے احکامات کا انتظار کر رہی تھی کہ اب یہاں سے آگے ان کا کیا اقدام ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے 2 خطوط روانہ کیے، ایک خط میں رومن امپائر کے لیے اسلامی فوج کو یروشلم کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا، اور دوسرا خط پرشین امپائر کے لیے اسلامی فوج کے نام تھا، جس میں ہدایت دی گئی کہ وہ مدائن پر فتح حاصل کیے بغیر نہ روکے۔ اس حکم کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج پوری قوت کے ساتھ پرشین امپائر کے دارالحکومت مدائن کی جانب بڑھنے لگی۔ مسلمانوں کو یقین تھا کہ وہ اس شہر کو ضرور فتح کریں گے، کیونکہ اس عظیم فتح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالوں پہلے پیشن گوئی کر دی تھی۔ وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے سخت مظالم کے باوجود انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، مگر حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد مکہ میں رہنا انتہائی خطرناک ہو گیا تھا، جس پر آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت کے دوران مکہ کے سردار ابو سفیان نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا، اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کی لالچ میں ایک شخص سراقہ بن مالک نے آپ علیہ السلام کا پیچھا شروع کیا، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا ریت میں پھنس گیا۔ اس نے اسے باہر نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اے سراقہ، وہ دن کیسا ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ یہ سن کر حیران رہ گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر مطمئن ہو گیا۔ دوستو، کچھ ہی سال بعد حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں مسلمان فوج پرشین امپائر کے دارالحکومت کی جانب بڑھ رہی تھی، مگر مدائن کو فتح کرنا کوئی آسان ہدف نہ تھا، کیونکہ قادسیہ کی جنگ میں شکست خوردہ فوج نے مدائن کے قلعے میں پناہ لے رکھی تھی، اور پرشین سلطنت کا جوان بادشاہ یزدگرد بھی اسی شہر میں اپنے محل میں موجود تھا۔ مدائن کے سامنے مشہور دریائے دجلہ بہہ رہا تھا، اور پرشین فوج نے مسلمانوں کی آمد سے قبل دریا پر بنے پل کو تباہ کر دیا تھا، اور تمام کشتیاں بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے دریا عبور کرنا ایک بڑی رکاوٹ بن گیا۔ مسلمانوں نے کئی دنوں تک دریا عبور کرنے کی ترکیب پر غور کیا، جبکہ پرشین بادشاہ یزدگرد دریا پار کر کے مسلمانوں کے پہنچنے سے قبل خزانہ لے کر فرار ہونے کی تیاری میں تھا۔ اس دوران یزدگرد نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک پیغام بھیجا کہ جس میں کہا گیا کہ مسلمانوں نے جو علاقے فتح کیے ہیں وہ ان کے پاس رہیں گے، اور انہیں یہاں سکون سے رہنے دیا جائے گا۔ جناب سعد بن ابی وقاص نے یہ پیشکش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی، مگر حضرت عمر نے اسے مسترد کر دیا اور فرمایا کہ یہ لوگ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اگر انہیں موقع ملا تو دوبارہ حملہ کر کے ہمیں شکست دینے کی کوشش کریں گے۔ جب مسلمانوں کو علم ہوا کہ یزدگرد خزانہ لے کر فرار ہونے والا ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فوج کو دریا عبور کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے اپنے لشکر کے سامنے آ کر اعلان کیا کہ اب ہمیں مزید انتظار نہیں کرنا، ہمیں مدائن پر اسی وقت حملہ کرنا ہوگا۔ حضرت عاصم بن عمر سب سے پہلے دریا عبور کرنے کے لیے تیار ہوئے، ان کے ساتھ مزید 600 جوان بھی دریا پار کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ 600 جوان دریا کے کنارے کھڑے ہوئے اور کچھ دیر دریا کو دیکھتے رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ دریا عبور کرنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ حضرت عاصم بن عمر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ موت تو ایک دن سب کو آنی ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہ دریا میں کود پڑے۔ دوستوں، مدائن کی رہائشوں نے یہ منظر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے
کہ مسلمانوں نے معجزانہ طور پر دریا عبور کر کے اس کے دوسرے کنارے پر قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بقیہ فوج کو بھی دریا عبور کرنے کا حکم دیا اور سب سے پہلے خود دریا میں کود پڑے۔ پرشین فوج اور عوام نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا اور انہوں نے مسلمانوں کو جنات قرار دینا شروع کر دیا۔ مسلمان فوج نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں محفوظ طریقے سے دریا عبور کر کے مدائن کو چاروں طرف سے گھیر لیا، مگر اس وقت تک یزدگرد بھاگ چکا تھا اور جو خزانہ لے جا سکتا تھا لے گیا تھا، صرف عام شہری شہر میں باقی رہ گئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت سلمان فارسی کو مدائن کے عوام کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ مدائن کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی جو خود بھی ایک ایرانی تھے کو مسلمانوں نے عزت دی اور اہم مقام پر فائز کیا، جس سے پرشین عوام نے اسلام کو نہ صرف قبول کرنا شروع کر دیا بلکہ اسلام کے لیے بڑی خدمات بھی پیش کیے۔ پرشین سلطنت کے اس عظیم دارالحکومت نے بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ مسلمانوں نے مدائن کو یروشلم کی طرح بغیر خون بہائے فتح کر لیا۔ اسلامی فوج پہلی بار مدائن میں داخل ہوئی اور اس شہر کی عظیم عمارتیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص شہر کے مرکز میں کسرا کے سفید محل تک پہنچے۔ یزدگرد کے چھوڑے گئے خزانے کو مدینہ بھیجا گیا۔ مدینہ میں خزانے کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی پیشنگوئی کو پوری کرتے ہوئے سراقہ بن مالک کو کسرا کے کنگن پہنائے اور کہا کہ یہ آپ علیہ السلام کی پیشنگوئی کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے۔ دوستوں، پرشین شاہی خاندان کے افراد کو بھی گرفتار کیا گیا، جن میں بادشاہ کی 3 شہزادیاں بھی شامل تھی۔ مسلمانوں نے ان کا احترام کرتے ہوئے ان کی شادیاں اسلامی اعلیٰ خاندانوں میں کرائی۔ ایک شہزادی کی شادی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے، دوسری کی شادی حضرت عمر کے بیٹے سے اور تیسری کی شادی حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین سے کرائی گئی۔ مدائن فتح کے بعد مسلمان یزدگرد کا پیچھا کرتے ہوئے جلولہ تک گئے اور آخرکار عراق کو فتح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو مزید پیش قدمی سے روک دیا اور اسلامی نظام عراق میں قائم کرنے کا حکم دیا۔